السلام علیکم ڈیئر فرینڈس. پچھلی ویڈیو میں ہم نے کچھ چیزیں دیکھ لی تھی جس میں گرامر، ورڈ، سینٹنس اور پارٹ آف سینٹنس تھے. تو آج کی ویڈیو میں ہم فریز اور کلاز کے متعلق پڑھیں گے کہ فریز کیا ہوتا ہے اور کلاز کیا ہوتا ہے ایک سینٹنس میں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ واٹ از آ فریز. فریز ڈیفینیشن دیکھ لیں. A phrase is a group of words, part of a sentence, that conveys an incomplete meaning or sense. کہ فریز کیا ہوتا ہے؟ فریز گروپ آف ورڈز ہوتا ہے، کسی سینٹنس کا حصہ ہوتا ہے، پارٹ آف اے سینٹنس، اور جو انکمپلیٹ میننگ دیتا ہو یا انکمپلیٹ سینس دیتا ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ فریز کہتے ہیں. ایگزامپل دیکھ لیں. آصف روٹ آن اے پیپر. اب یہ جو آن اے پیپر ہے ہمارے پاس جو انڈر لائنڈ ورڈ ہے آن اے پیپر، اگر آپ اسے انڈیویجول الگ سے لکھیں گے تو آن اے پیپر یہ ایک گروپ آف ورڈ تو بن جائے گا لیکن انکمپلیٹ سینٹنس دے گا. جب اسے آپ ریسٹ آف دا سینٹنس کے ساتھ آصف روٹ، آصف روٹ کے ساتھ جب اسے ملا کے لکھا آپ نے، پارٹ آف سینٹنس بنا دیا، تب اس نے جا کے کیا کیا ہے؟ کمپلیٹ سینس دے دی ہے. تو یہ ہو گیا. نیکسٹ ایگزامپل دیکھ لیں. ہی پلیز کرکٹ ان دا ایوننگ. تو ان دا ایوننگ ہمارے پاس کیا ہے؟ یہ ہمارے پاس فریز ہے جو انڈر لائنڈ آلریڈی کیا ہوا ہے. اگر آپ اسے الگ سے لکھیں گے ان دا ایوننگ تو سینس یہ کمپلیٹ اپنی نہیں دے گا کہ ان دا ایوننگ کیا ہوا ہے، واٹ ہیپنڈ. سو دس از آلسو کالڈ فریز. نیکسٹ فریز. آن دا وال دیر واز آ اسنیک. آن دا وال، اب اس میں دیکھیں جو انڈر لائنڈ ورڈ ہے اس میں بھی یہ فریز ہے. کیوں؟ اگر الگ سے آپ اسے بھی لکھیں گے تو یہ کمپلیٹ میننگ نہیں دے گا. نیکسٹ ہمارے پاس کلاز. وٹ از اے کلاز؟ اے کلاز از اے گروپ آف ورڈس، پارٹ آف سینٹینس، اینڈ اٹ ہیز اٹس اون سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ. کلاز کیا ہے ہمارے پاس؟ کلاز گروپ آف ورڈس ہے. گروپ آف ورڈس یہ ہم نے فریز میں بھی دیکھا تھا کہ فریز بھی گروپ آف ورڈ ہے، پارٹ آف سینٹینس ہے. بٹ واٹ از دا ڈفرینس بٹوین دا فریز اینڈ کلاز؟ کہ فریز conveys an incomplete meaning but a clause has its subject and predicate. So every sentence is made up of at least one clause. کہ ہمارے پاس جو سینٹنس ہوتے ہیں وہ ایٹ لیسٹ ایک کلاز سے بنا ہوا ہوتا ہے. تو اب اس کی ایگزامپل دیکھتے ہیں. آصف ہیز آ واچ. اب اس میں دیکھیں آصف ہیز آ واچ، تو اس میں ہمارے پاس پورا کا پورا ایک ون کلاز ہے. ہم اسے کیا کہیں گے؟ ون کلاز. آصف ہیز آ واچ، اس میں کیا ہے؟ ون کلاز ہے، ون کلاز. اور یہ ایک پورا سینٹنس بھی ہے. تو اس کے متعلق یہ ہو گیا. اب ہم اس کی نیکسٹ ایگزامپل دیکھتے ہیں. آصف باٹ اے نیو بک بٹ ہی ڈڈ ناٹ. ہی ڈڈ ناٹ، یہ ڈی یو سوری کہ ہم نے یہاں پہ اس کے تھوڑا سا ڈڈ. آصف بٹ ہی ڈڈ ناٹ. اب یہاں پہ ہمارے پاس تھوڑا سا وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ اب یہ کیا چیز ہے. تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ سینٹنس ایک ہی ہے اور کلاز ہمارے پاس دو ہیں، ٹو کلازز ہیں. ایک ہمارے پاس ہی ڈڈ ناٹ اینڈ دا سیکنڈ از آصف باٹ اے نیو بک. یہ ہمارے پاس دو کلازز ہو گئے. تو ہم نے یہ بھی دیکھ لیا. نیکسٹ ایگزامپل. آلدو آصف ہیز ادر بکس ہی باٹ اے نیو ون. اب اس میں بھی دیکھ لیں کہ ہمارے پاس ایک یہ والا ہے آلدو ہی ہیز ادر بکس ہی باٹ اے نیو ون. ہی باٹ اے نیو ون یہ ایک کمپلیٹ سینٹنس ہے ہمارے پاس. اور آلدو آصف ہیز ادر بکس یہ ہمارے پاس انکمپلیٹ سینس دیتا ہے جسے ہم ڈپینڈنٹ کلاز کے نام سے جانتے ہیں. ڈپینڈنٹ کلاز، ڈپینڈنٹ کلاز. تو یہ ہو گیا.
اور اس طرح اوپر والا سینٹنس جو ہے نمبر 2 میں، اس کو اگر آپ دیکھ لیں، چلے ریورس کرتے ہیں یہ، بٹ ہی ڈڈ ناٹ، آصف باٹ اے نیو بک بٹ ہی ڈڈ ناٹ. تو یہاں پہ ہمارے پاس بٹ کے بعد اور بٹ سے پہلے والا جو ہمارے پاس سینٹنس ہے، یہ دونوں انڈیپینڈنٹ کلاز ہیں. آصف باٹ اے نیو بک اور بٹ کو آپ ہٹا کے ہی ڈڈ ناٹ، تو یہ بھی ایک کمپلیٹ سینٹنس ہے، یعنی یہ انڈیپینڈنٹ کلاز ہے. بٹ اب جب ہم تیسرے سینٹنس کو دیکھتے ہیں، آل دو آصف ہیز ادر بکس ہی باٹ اے نیو ون، ہی باٹ اے نیو ون، یہ ہمارے پاس ایک کمپلیٹ سینٹنس ہے، اسے ہم انڈیپینڈنٹ کلاز کے نام سے جانتے ہیں. اور آل دو آصف ہیز ادر بکس، یہ ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ کلاز ہے، اور ڈیپینڈنٹ کلاز کو ہمیشہ ایک انڈیپینڈنٹ کلاز کی ضرورت ہوتی ہے. نیکسٹ، وٹ از این آبجیکٹ. اب آتے ہیں نیکسٹ، ہمارے پاس جو سینٹینس میں پارٹ ہوتے ہیں، جو آپشنل پارٹ ہوتے ہیں، کبھی کبھار ان کی ضرورت پڑتی ہے اور کبھی کبھار ان کی ضرورت نہیں بھی ہوتی ہے. سو ان کو بھی بیسک ٹرمز ہیں، یہ اسٹارٹ میں دیکھ لیں. Look at the definition of the object. An object is the noun or pronoun that directly or indirectly receives an action. Okay, we have now two things. One is directly and the second is indirectly. So how? Look at the example. Asif reads a book. Asif reads a book. Now, a book is the object of the verb reads. If you put the question of what? Asif reads what? So, Asif reads a book. So, what کا جو آنسر آپ کے پاس آ جائے گا وہ آپ کا کیا ہوگا؟ آبجیکٹ ہوگا. اینڈ a book here is receiving directly receiving the action. So, here a book is called the direct object. Next we have Asif gave him a book. Now here we have two objects. One is him and the second is a book. So as earlier we have studied, a book is a direct object. But what is him? Him is an indirect object. Keep remember, an indirect object because it is receiving the action indirectly. So now how to identify the indirect object in a sentence? Keep remember, by putting the question of who or whom. Who or whom, the indirect object will be identified. Now let us make the question. Asif gave a book to whom? Or Asif gave a book to who? So to him. Here comes the answer of indirect object. So him here is indirect object, and as earlier we have discussed, a book is the direct object of the verb gave. Now here comes the next third example. Asif gave some chocolates to kids. So یہاں پہ اب ہمیں ڈائریکٹلی پتہ چل گیا آصف گیو وٹ؟ آصف گیو سم چاکلیٹس. So some chocolate is the direct object. Is what? Is the direct object. Here we have the direct object. But to kids is called the indirect object. Now as earlier اوپر والے سینٹینس میں ہم نے ڈائریکٹ آبجیکٹ کو بعد میں لکھا تھا. یہ یہاں پہ نمبر سیکنڈ والے پہ دیکھ لیں کہ ہم نے لکھا تھا کہ ہی گیو ہم آ بک. انڈائریکٹ آبجیکٹ شروع میں آیا تھا اور ڈائریکٹ آبجیکٹ بعد میں. ناؤ ان دا تھرڈ سینٹینس وی روٹ direct object at first and the indirect object at last. What is the difference? تو کوئی ڈفرینس نہیں ہے، میننگز میں اسی طرح ہی ہیں. اگر آپ اس کو یہ کریں کہ آصف گیو کڈز سم چاکلیٹس تو وہ بھی ٹھیک رہے گا. بٹ ہماری جو پیس آف رائٹنگ ہوتی ہے، جب ہم کوئی پیراگراف یا ایسے لکھتے ہیں تو اس میں ریکمینڈڈ کیا چیز ہے، جو فارمل رائٹنگ ہوتی ہے
اس میں جب ہمارے پاس ڈائریکٹ آبجیکٹ جیسے یہاں پہ ہمارے پاس سم چاکلیٹس ہیں وہ فریز میں ہو یا اس میں ورڈز تھوڑے زیادہ ہوں تو ریکمینڈڈ یہ ہوتی ہے کہ ڈائریکٹ آبجیکٹ کو آپ شروع میں لکھیں گے اور انڈائریکٹ آبجیکٹ جو کہ اس میں کم ہے جیسے یہاں پہ انڈائریکٹ آبجیکٹ اونلی کڈز ہے ہمارے پاس تو یہ اس کو ہم بعد میں لکھیں گے. یہ ہوگی یہاں تک کی بات. نیکسٹ, what is subject complement? Subject complement, a word after the linking verb that renames or describes the subject. Okay, so look at the definition again. A word after the linking verb that renames or describes the subject. Earlier we have studied in detail about the subject. So now a subject complement is a word comes after, not before, comes after the linking verb and it renames or describes the subject, and further it completes the subject. It completes the subject. How? Now look at the examples. Here is the example. Asif looks smart. Now smart is the subject complement, not the object of the verb. Keep remember. Now here what is smart is the adjective which is rename or describing the subject Asif. So here it is subject complement, it is giving the information about or describing the subject Asif. Next example, Asif is our teacher. So here teacher is also the subject complement. Subject is, we have subject Asif Shah, and who is Asif Shah? Asif Shah is a teacher, or Asif Shah is our teacher. This is. Next example is the new substitute is he. New substitute is he. Here he is what? Is the subject complement. The subject is here the new substitute. Noun phrase ہے یہاں پہ یہ subject. Earlier ہم نے discuss کر لیا تھا کہ noun phrase بھی ہمارے پاس subject میں آ سکتا ہے. So if you look at all the examples, looks, is and is, یہ ہمارے پاس لنکنگ وربس ہیں. لنکنگ وربس ہیں. اور اگر آپ اسی طرح سیم آپ دیکھیں, اسمارٹ ہمارے پاس کیا ہے؟ ایڈجیکٹو ہے. اینڈ ٹیچر, وی ہیو ٹیچر ہمارے پاس ناؤن ہے. اینڈ وی ہیو ہی, تو ہی از آ پرو ناؤن. تو یہاں پہ ہم یہ بھی چیز سیکھ لیتے ہیں کہ سبجیکٹ کمپلیمنٹ may be an adjective, a noun or a pronoun. Next we have object complement. Subject complement کے بعد object complement کو دیکھ لیتے ہیں. What is an object complement? Object complement is a word or group of words that renames or describes a direct object, and it may be noun, pronoun or adjective. ہمارے پاس جیسے سبجیکٹ کمپلیمنٹ ہمارے پاس ایڈجیکٹو, ناؤن اور پروناؤن تھے, سیم از دا کیس ود دا آبجیکٹ کمپلیمنٹ. اینڈ آبجیکٹ کمپلیمنٹ may also be noun, pronoun or adjective. So how? Look at the example. We have chocolates make Asif happy. Now here the object is Asif. Chocolates make what? Make Asif. Now make Asif how? Asif happy. So happy is describing the direct object, that is Asif. Happy is not describing the subject, that is chocolate. So this is happy. Now here it is called the object complement. Next example, we have the class voted Asif most friendly.
Now here friendly again is an adjective used, and again we have the object, that is Asif. The class voted. The class voted what? The class voted Asif. How they voted or what they were voted? They voted Asif most friendly. So friendly is describing or renaming the object, the direct object, that is Asif. Next we have example, Asif appointed him something. Asif appointed what? Asif appointed him. Him is our direct object. But now here again we have the third thing, that is something. So something is describing him. That is, now here something is also called the object complement, not the indirect object. As earlier happy and friendly जो हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएंगे. तो इसी तरह हमारे पास ये जो समथिंग है ये भी किसी का सॉरी नॉट किसी का, कि हिम को डिस्क्राइब कर रहा है, हिम के बारे में हमें मज़ीद बता रहा है. नेक्स्ट वी हैव ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन. व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन? A noun or noun phrase that works with a preposition to be an object with a preposition. Okay, so a word or sorry not a noun or a noun phrase that works with a preposition to be an object of the verb. Okay, look at the example. The book is on the table. Now here we have the object, that is on, and after that we have the noun. As earlier we have said that a noun or noun phrase. So the book is on the table. Now on is preposition and object of preposition is the table. Next example is he plays in the ground. He plays where? He plays in the ground. In is the preposition and the ground is the preposition of in. So ये थी आज की डिस्कशन. इसमें बेसिक टर्म्स हमने सीख ली है. ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू वेरी मच.